سوال یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہوتی کیوں ہے؟ دیکھیں، اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اسلام جہاں مسلمانوں کو خوبصورت تعلیمات سے نوازتا، وہاں اس کے اسباب بھی پیش کرتا ہے تاکہ آئندہ سے ایسے پہلو اختیار نہ کیے جائیں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے، اولاد اس لیے جہالت برتتی ہے، نافرمان ہوتی ہے، جب ہم ان کو تعلیم نہیں دلواتے۔ جہالت، فالجہل داء قاتل والجاہل عدو لنفسہ، بے علمی، جہالت یہ تو بہت بڑی بیماری ہے اور قاتل ہے انسانیت کی، اور جاہل انسان اپنی جان کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ جب انسان عواقب سے بے خبر ہوتا ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، تو پھر نافرمانی کرنا تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی کمی اور کوتاہی جو ہوتی ہے والدین کی نافرمان بننے کی، کہ ہم نے ان کو مناسب تعلیم نہیں دی اور ان کو علم سے بہرہور نہیں کیا، جس کے نتائج پھر والدین کو بھی بھگتنے پڑتے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کون سی نعمت دیں؟ تعلیم کی نعمت۔ دوسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب والدین ان کی نیک تربیت نہیں کرتے۔ اور نیک تربیت سے مراد کیا ہے؟ اذا لم يربيا اولادهما على التقوى والبر والصلة، تین چیزوں پہ تربیت جب والدین نہیں کرتے، اللہ ذو الجلال معاف فرمائے، ان برے ایام والدین کو بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ پہلی چیز اللہ کا خوف، تقوی۔ دوسری چیز نیکی کرنا۔ تیسری چیز صلہ رحمی۔ جو صلہ رحمی نہیں سکھاتا تو سب سے پہلے وہ صلہ رحمی کے مقابلے میں جو جہالت ہے وہ والدین سے ہی برتے ہیں۔ جس کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، اس کو نیکی کرنے کے مواقع مہیا کیے جائیں، اور خود اس کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ بیٹا، لوگوں کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونا، لوگوں کے اوپر زبان کو نہیں کھولنا، لوگوں کے بارے میں تمہارا ہاتھ نہیں چلنا چاہیے۔ تو ایسی اولاد کبھی بھی نافرمانی والدین کے ساتھ نہیں کرتی۔ تیسرا سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب اولاد کی بری دوستی پہ والدین کی نظر نہیں ہوتی۔ مما یفسد الاولاد ویجرهم علی العقوق، سب سے بڑا داعیہ جو اولاد کی نافرمانی کے لیے مؤثر ہوتا ہے وہ برے تعلقات ہے۔ والدین کو اس بات پہ چیک رکھنا چاہیے کہ میرا بیٹا کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، میری بیٹی کس کے ساتھ بیٹھتی ہے، ان کی عادات کیا ہیں، ان کا بیہیویئر کیسا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، ہر شخص اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا دوست تو اپنے باپ کو گالیاں دے اور کل کو آپ کہیں کہ مجھے گالیاں نہیں دے گا؟ اپنی اولاد کی دوستیوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے والدین اپنی اولادوں کو نیک بناتے ہیں اور اپنے اولاد کی نافرمانی سے بچے رہتے ہیں۔ اور یہاں صحیح بخاری کی روایت بھی سننی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد ہے، اللہ کے رسول کا تو مزاج یہ تھا کہ وہ اس بات کو بھی دیکھا کرتے کہ میری اہلیہ سیدہ عائشہ کس عورت کے پاس بیٹھتی ہے۔ آپ جب گھر تشریف لاتے، پوچھا یہ کون ہے؟ عائشہ، کس کے پاس بیٹھی ہو؟ کہا یہ وہ طویت نامی عورت ہے جو بہت زیادہ تہجد پڑھتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو میرا پیغام دو کہ اتنی نیکی کرے جتنی یہ برداشت کر لے، اس قدر جو ہے وہ نہ ہو کہ کل کو متنفری ہو جائے۔ تو ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اس بات پہ نگرانی ضرور کرے کہ یہ تعلق کن کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ان بچوں کی اپنے والدین کے ساتھ محبت کیسی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ایک قانون دیا ہے، لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقی، تمہیں دوست بنانا چاہیے جو مومن ہو، اور ایمان یہ امن کا متلاشی رہتا ہے۔ مومن ہمیشہ امن کو پسند کرتے ہیں، وہ امن فکر کا، سوچ کا ہو، قول کا ہو، یا کردار کا ہو، یا معاشرے کا ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ امن پسند جو ہیں وہ مومن ہی ہو سکتے۔ مسلمان، اسلام سلامتی سے ہے، سلامتی کو پسند ہی مسلمان کرتے۔ اپنے دوست مومن بنائیں اور اپنی اولاد کے دوست بھی دیکھیں کہ جن کے اندر ایمانیات ہیں ان کے ساتھ ان کو بیٹھنے کی اجازت۔ چوتھی بات جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے، جب والدین اپنے والدین کے نافرمان ہیں تو یہ دنیا دار المکافات ہے، اس کی اولاد بھی اس کی نافرمان ہو۔ پانچواں سبب، بعض دفعہ والدین اپنی اولاد میں بے انصافی کرتے ہیں، مساوات نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، تو اولاد میں سے بعض اولاد نافرمان بن جاتی۔ مثال کے طور پہ 2 سے 4 سے 6 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو تو گاڑی لے دی جبکہ سب کی ضرورت ہے۔ اب وہ حسد، اس ناانصافی اور اس بے عدلی کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بقیہ 2 سے 4 سے 5 وہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ تو شریعت نے حکم کیا دیا؟ سووا بین اولادکم، اپنی اولاد میں مساوات قائم کرو۔
ایک کو گفٹ دیا ہے دوسروں کو بھی دو، بلکہ آپ کے چھوٹے بچے ہیں اور آپ نے ایک کو چمکارا ہے اور دوسرا دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے اس سے پیار نہیں کیا، بلایا نہیں، تو آپ نے اس کو موقع دیا کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں بھی حسد کرے گا اور آپ کے بارے میں بھی جذبات اپنے چینج کر لے گا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نعمان بن بشیر آئے، نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے زمین کا ایک ٹکڑا دیا۔ والدہ کہنے لگی کہ میں اس وقت تک یہ نہیں کرنے دوں گی جب تک اللہ کے رسول اس پہ گواہی نہیں دیں گے۔ نعمان کی صرف ایک بہن تھی، ابیہ، ایک بہن ایک بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کے قصہ بیان کی کہ میں اپنے بیٹے کو یہ گفٹ کیا ہے زمین کا ٹکڑا، تو میری بیوی کہتی ہے کہ گواہ آپ بنے۔ آپ نے فرمایا یہ تحفہ آپ نے دوسری اولاد کو بھی دیا ہے کہ صرف اس اکیلے کو دیا ہے؟ کہا اس اکیلے کو دیا ہے۔ انی لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، یا تو دوسرے کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو۔ اور دوسرا کون تھا؟ ابیہ، ایک بیٹی۔ یہ وراثت کا قانون ہے کہ عورت کا ایک حصہ ہے اور مرد کو 2 حصے ملتے ہیں، لیکن زندگی میں اگر آپ کچھ دیں گے تو بیٹی اور بیٹے کو برابر دیں گے۔ نتیجتاً اس بات کو سننے کے بعد صحابی نے اپنے بیٹے کو جو تحفہ دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا۔ تو 5واں سبب یہ ہے جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب اولاد میں بے انصافی ہوتی ہے۔ 6واں سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، والدین نیکی کے کاموں میں اولاد کے ساتھ تعاون نہیں۔ کیسے تعاون نہیں کرتے؟ والدین نے سکھایا ہی نہیں ان کو کہ کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ بیٹا نیکی کرنی چاہیے۔ سلف صالحین کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میرے بیٹے نے میرے چہرے پہ ایک تھپڑ لگایا ہے، والعیاذ باللہ۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے بس 2-3 کیے۔ کہا بتاؤ هل علمته القرآن، تم نے قرآن اس کو سکھایا تھا؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمته السنہ، آپ نے اسے حدیث سکھائی تھی؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمته اخلاق الصالحین، کیا نیک لوگوں کی باتیں اس کو سنائی یا سمجھائی تھی کبھی؟ قال لا۔ قال حسبك ثور فضربك، تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے اس بیل نے یہی کچھ ہی کرنا تھا، اس جانور نے یہی کچھ۔ ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ نیکی کے کام میں اپنی اولاد کا تعاون کریں۔ تعاون کیسے ہوگا؟ کہ جہاں اس کو قرآن اور حدیث سکھائے، وہاں نیک ہستیوں کی باتیں سمجھائیں اور پڑھائیں، اور ان نیک لوگوں کی مجالس میں انہیں لے جائیں، ان کے ہاتھ سے صدقہ کروائیں، ان کو کہیں کہ یہ فلاں کے ساتھ نیکی کرو۔ احسان کا یہ فائدہ ہوتا ہے، جب تک آپ سکھائیں گے نہیں، جب تک تعاون نہیں کریں گے، ان کو کھڑا نہیں کریں گے، کل کو وہ کبھی بھی نافرمانی سے باز نہیں۔ 7واں سبب جس سے والدین کے ساتھ اولاد نافرمانی کرتی ہے، جب والدین کی تربیت نہیں ہوتی۔ والدین کی تربیت نہیں ہوتی، وہ کیسے؟ والدین کو اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، دونوں ذمہ دار ہیں۔ جب اولاد کے سامنے ماں باپ کی برائیاں بیان کرے گی کہ تیرے باپ نے یہ ظلم کیا اور تیرے باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کرتا ہی ایسے ہے، یہ اولاد کبھی اس باپ کی بھی عزت نہیں کریں گے اور اس ماں کو بھی کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی باپ یہ کردار ادا کرتا ہے، اپنی اولاد کو ماں کے خلاف کرتا ہے کہ تمہاری ماں تو یہ کرتی ہے، تمہاری مدر تو یہ کرتی ہے، گویا کہ نافرمانی کے لیے اولاد کو والدین نے خود تیار کیا ہے۔ تو 7واں کام، کبھی بھی والدین میں سے کسی ایک کو دوسرے کے خلاف اپنی اولاد سے بات سننا برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اس کی عزت کا خیال رکھے۔ باپ نے اگر کوئی بچے نے کوئی بدتمیزی کی، کہا بیٹا ماں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ باپ کے بارے میں کوئی لفظ سنے، کوئی رویہ دیکھے، بیٹا یہ آپ کے والد ہیں، یہ جنت کا دروازہ ہے، اور باپ کہے اس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی خدمت میں، یہ اولاد ہے جو پھر والدین کی نافرمانی نہیں کرے گی۔ اور اگر دونوں اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے اور کسی بھی بات میں سمجھے کہ میں ونر بن جاؤں اور اولاد کو بتا کے مخالفت کرواتے ہیں والدہ کی یا والدہ والد کی، یہ اولاد نافرمان بنتی۔ 8واں سبب جس سے اولاد نافرمان بنتی ہے، جب ماں باپ ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہیں کرتے تو والدین کی اولاد بھی اسی طرح ہی تربیت حاصل کر رہی ہوتی ہے۔ کس انداز سے؟ کہ باپ کے سامنے ماں بھی بدتمیزی سے بول رہی ہے اور آگے سے اسی طرح جواب دے رہی ہے، اولاد اسی بات کو سیکھ رہی ہے۔ ماں جو ہے باپ کے سامنے تمیز سے بات نہیں کر رہی تو بیٹی نے بھی یہی کچھ سیکھنا ہے، اور کل کو اس کا بھی گھر بنے گا، رویہ یہی وہ نافذ کرے گی۔ تو جب تک احترامی حقوق والدین پورے نہیں کرتے، کیسے احترامی حقوق؟ کس طرح سعید بن مسیب کی بیوی سے عورتوں نے پوچھا کہ آپ اپنے خامن سے بات کیسے کرتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا تھا؟ کما تکلمون امراءکم، جس طرح تم گورنروں سے بات کرتے ہو نا، اس طرح ہم اپنے خامدوں سے بات کرتے۔ اولاد کیسے نافرمان ہوگی؟
جب ماں کی تربیت ایسی ہو. کس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کہتی تھی وقرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ الفاظ اگر گھر میں سننے کو ملیں تو اولاد کیسے بدتمیز ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے والدین کو ذمہ دار قرار دیا ہے اور ان کے بارے میں لفظ کیا بولے ہیں؟ فالرجل سید اہلی، مرد جو ہوتا ہے یہ سید زیادہ ہوتا ہے. کس اعتبار سے؟ نیکی کے اعتبار سے. والمرأة سیدۃ بیت زوجها، اور عورت اپنے خاوند کے گھر سیدہ ہوتی ہے. یہ اسلام کی سید زادی ہوتی ہے، شہزادی ہوتی ہے. وہ اپنے اخلاق کو جب بگاڑتی ہے یا جب انسان بگڑتا ہے، سید کے درجے سے نیچے آتا ہے، تو نتیجتاً اولاد بھی نافرمانی کرتی. 9واں سبب جس سے اولاد نافرمان ہوتی ہے جب اس کی پرورش حرام لقمے سے. سہل بن عبداللہ التستری بیان کیا کرتے تھے من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اسے نیکیاں ہی کرواتے ہیں، اس کی ڈائریکشن درست ہے. ومن اکل الحرام، اور جو حرام کھاتا ہے عصى اللہ شاء ام ابا، وہ چاہے نہ چاہے اسے برائیاں ہی ہوتی. تو جو اولاد حلال نہیں کھاتی، والدین اس سے کیسے امید کرتے ہیں کہ ان کی اولاد نافرمان نہ بنے. 10واں طریقہ جس سے اولاد کو انسان نافرمان بنا لیتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ عز وجل حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. جب کوئی شخص اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا، جب کوئی شخص اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے اور اسلامی آداب کا خیال نہیں رکھتا اور وہ اذکار، وہ دعائیں اسے یاد نہیں ہیں جن دعاؤں اور اذکار کو اللہ کے رسول نے لازم کر دیا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے گھر والوں کے پاس جائے تو اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کرے اور یہ کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اگر اللہ ذوالجلال اسے اولاد دیتے ہیں تو وہاں صحیح بخاری کے الفاظ کیا ہیں؟ لم یضرہ شیطان ابدا، شیطان کبھی بھی اس پہ غلبہ نہیں پائے گا. اور اگر یہ دعا نہ پڑی تو شیطان کوئی بھی کھیل کھیل سکتا ہے، جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہوگی، اور دوسرا اثر یہ ہے کہ اس اولاد کے مختلف اعضاء کو ناقص کیا جاتا ہے، کسی کو کہیں کٹ اور کسی کا کہیں پرابلم. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب انسان اسلامی آداب کو سیکھتا نہیں ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا نہیں. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، جو زبان سے یہ کلمات کہہ دے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی. یہ کلمات اتنے پیارے ہیں کہ آپ 5 حدیثیں سنیے کہ جو یہ کلمات کہتا ہے پہلا انعام اسے یہ ملتا ہے غفر لہ ذنوب، اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو معاف کروا دیتے. کیا کہنا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا انعام، جو شخص یہ کلمات کہہ دیتا ہے اگر دنیا کے اندر کسی ظالم بادشاہ یا کسی ظالم کے ظلم سے وہ خوف کھا رہا ہے تو چوتھا کلمہ بھی ساتھ ملا لے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی وبالقرآن حکما. میں قرآن کو اپنا حاکم مانتا ہوں، میں اپنے رب کو اپنا رب مانتا ہوں، اس پہ راضی ہوں، اللہ کو اپنا رب مان کے، اسلام کو دستور مان کے راضی ہوں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو آخری پیغمبر مان کے راضی ہوں. اللہ ذوالجلال اسے دنیا میں ظالموں سے محفوظ رکھے. قیامت کا دن ہوگا جب ہر شخص دوسرے سے بھاگ جائے گا. یہ کلمات کہنے والا خوش نصیب، اس کی سفارش محمد مصطفیٰ کریں گے. ایک چوتھا انعام بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لآخذنہ بیدہ انا الزعیم. لوگوں میں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں، یہ کہنے والا کہہ کے دیکھے اور عمل کرے، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل کروں گا. ایک 5واں انعام بھی ہے جسے وہ شام 3 مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ. اللہ اسے جنت میں تو داخل کریں گے جب تک یہ منہ سے بول کے کہے گا نہیں رضیت یا رب، اللہ میں راضی ہو گیا، اللہ اسے جنت میں نعمتیں دیتے ہی رہیں. جس کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ اسے گرنے نہیں دیتے. اعتماد تھا نا سیدنا ابراہیم کو، یعنی اتنی بڑی آگ، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے اس وادی میں جس وادی میں آگ جلائی گئی تھی، اور کوئی پرندہ اڑتا اڑتا گزرتا تو سقط مشویا، بنا ہوا نیچے گر جاتا. اتنی آگ. اعتماد کیا تھا؟ میرے ساتھ
اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حفاظت، اس کی معیت خاصہ. پریشانی کی کوئی بات. مسکرا رہے ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، منجنیق میں ڈال کے پھینکا ہے، جو ہی آگ میں گرے ہیں آگ ختم، کیونکہ اوپر سے حکم آ گیا تھا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. عبارت کتنی خوبصورت ہے. بس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا ہے. وہ جو رسیاں لگی تھیں ان کو بھی آگ لگی ہوئی تھی، پاؤں میں ہاتھ میں، ان کو آگ لگی، ابراہیم کو نہیں لگی علیہ الصلوۃ والسلام. جب رسیاں کھل گئی، ہاتھ بھی کھل گئے، باقی سب باغ بن گیا. اور باپ دیکھ رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہتا نعم الرب ربک یا ابراہیم. وہ ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے کچھ ہونے نہیں دیا. کچھ ہوا؟ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ سائنس کتنی کلا بازیاں لگا چکی ہے، لیکن عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو کمال ہے. ہماری بات پہ لوگ غصہ کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے غلام ہیں، یہ نوکر ہے تو نوکروں کو کام کرنے دیا کریں. مسلمان نے تہجد پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، چاش پڑھنی ہے، اوابین پڑھنی ہے، سنتے پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے. ان کا کام کیا ہے؟ بنائے چیزیں مسلمانوں کو بھیجیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں. تو نوکروں کی باتوں پہ خوش نہیں ہوا کرتے، ان سے کام لیا کرتے ہیں. ایک چھڑی جو سیدنا موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے حکم دیا فاضرب بعصاک البحر. اچھا سمندر میں چھڑی مارو نا. یہ کون سی چھڑی ہے؟ اس سے رستے 12 بن گئے. یار میں کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، ہم آخر انسان ہیں، کہ وہ چھڑی تو ماری سمندر میں، اتنا بڑا پانی، خشکی کیسے ہو گئی؟ ایک نہیں، رستے 12 بن گئے. کیسا ملٹیپل یہ ڈنڈا تھا کہ ایک مرتبہ مارا اور 12 رستے بن گئے. اور پھر اس کے اندر کیسے کیسے فنکشن رکھے اللہ تعالیٰ نے. فرعونیوں نے شاید سمجھا کہ رستے ہم بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ رستے بنے کن کے لیے تھے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والوں. جو ہی وہ گزر گئے، فرعون نے اپنے لاؤ لشکر لے کے آئے، اللہ نے حکم دیا کہ معاملہ تو حل ہو گیا ہے، پانی تم چلو. پھر تو پانی نے چلنا شروع کر دیا. تو فرعون اپنی پوری لاؤ لشکر سمیت، اپنی ملت سمیت جو ہے وہ پانی کے حصے میں آیا. سارے ڈوب کے مر گئے، فرعون سمیت. لیکن اللہ نے کہا اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فرعون تجھے میں نشان عبرت بناؤں گا. پانی کو حکم دیا، اس نے اچھال کے پھینکا. اور آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں بڑا رب. اعتماد اللہ پہ کیا. بندہ دوڑ کے آیا کہ تمہیں قتل کر دیں گے، موسیٰ دوڑ جاؤ، کہتے ان معی ربی سیہدین. یہ ہے ایمان. اور نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سیدھے راستے پہ رکھے گا، حفاظت کرے گا. کاش یہ بات سمجھ میں آئے. آج مخلص لوگوں کی زندگی، رب پہ اعتماد کرنے والوں کی زندگی اتنی پرسکون ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. جن کا اعتماد نہیں ہے وہ اخبار صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں، وضو کیا نہیں ہوتا، منہ دھویا نہیں ہوتا، 3 روپے پٹرول بڑھ گیا، مارے گئے. لو یہ مسلمان. وہ چینی بڑھ گئی ہے، یہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ آپ نے پھکے ہی مارنے ہیں، اس کی تھوڑی سی کم کھا لو. اگر چینی بڑھ گئی ہے، کوئی چیز مہنگی ہو گئی ہے، تو اللہ کے خزانے ختم ہو گئے. نعوذ باللہ من ذالک. دنیا کے اعتبار سے تم سوچو تمہارا رب ہی غریب ہو گیا. یہ کیسا ایمان ہے؟ اس لیے قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم. یہ منافقوں کا رویہ ہے کہ معمولی سی پریشانی ہو تو واویلا شروع کر دیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کسی 20 کروڑ کے مالک سے ہی پوچھیں گے نا کیا حال ہے، او بس جی رڑ گیا جی، کیا بتائیں جی، بس کیا بتائیں. اس کے مقابلے میں کسی دیندار سے پوچھیں کیا حال ہے، کہتے ہیں الحمدللہ. یہ ہے اعتماد رب پہ کہ وہ اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتا. وہ میں نے پہلے بھی قصہ شیئر کیا تھا. ایک شخص آیا، انسان ہے نا، ہم بھی کمزور ہیں. وہ آ کے کہتا ہے جی نقصان بڑا ہو گیا، دعا کر دیں. میں نے ویسے ہی پوچھنا چاہا کہ کیسے نقصان ہوا. کہتا ہے جی 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. اب یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے، تو بندے کو پریشانی ہوتی ہے. تو دعا بھی کی، یا اللہ اس کا نقصان پورا کر دے، تو اس کا بھلا فرما، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما. میں نے ویسے ہی ذرائع تفنن پوچھ لیا کہ نقصان کیسے ہوا. کہتا جی پچھلے سال 1,85,00,000 پروفٹ آیا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ آیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں سوچ رہا تھا کہ کوئی 35 لاکھ کا خسارہ ہو گیا ہے. جہاں ایمانی حالت یہ ہو، حدیث کہتی ہے جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے اور اس بندے کو خوف نہیں ہے، سمجھ لے فَكَأَنَّمَا عِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا. اللہ نے دنیا کی ساری نعمتیں اس کی جھولی اور دامن میں جمع کر دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی اور تیرے بھیجے ہوئے دین کو اپنی زندگی کا دستور مان کے راضی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال کا سچا پیغمبر مان کے راضی. یہ 3 جملے
اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں کے مالک انسان کو بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی رحمت جو نازل ہوتی ہے کہ جس طرح یہ راضی ہے اللہ ذوالجلال صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنے والے کے لیے اپنے پیغمبر کی سفارش کو اور شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور اس سے خوبصورت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر دنیا میں کوئی یہ الفاظ بول کے یہ بھی کہہ دے وَبِالْقُرْآنِ حَكَمًا، میں قرآن کو اپنا حاکم مانتا ہوں، اور صرف حاکم ہی نہیں میں قرآن کو اپنا عادل بھی مانتا ہوں، تو اللہ دنیا کے اندر اگر آپ پہ کوئی ظلم کرنا چاہتا ہے تو اس کے ظلم سے محفوظ فرمانے۔ اور آپ نے فرمایا لَآخُذَنَّهُ بِيَدِي، میں اپنے ہاتھ سے اس انسان کا ہاتھ پکڑوں گا اور اسے خود جنت میں داخل کروں گا۔ جس طرح یہ کہنے والا اللہ سے راضی ہے، اللہ ذوالجلال نے یہ حق لکھ دیا ہے کہ اللہ بھی اسے راضی کرے گا۔ تو میرے بھائی، یہ بہت بڑا خزانہ ہے، اس کو کبھی اپنے آپ سے دور نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثاني والقرآن العظیم الذي أعطيته۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب کی کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا۔ وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے
کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز سب نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کے خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔
جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کو پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورت الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجئے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور داود اور سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعى الى الجنہ الحمادون، سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا پرچم ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت
میرے اس پرچم تلے ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمدللہ تملأ المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمدللہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا، اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اتنی سعادت کہ ہم مانگتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہمیں بھی کھڑا فرما، شہداء، صالحین اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، لیکن ساتھ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ، عیسائیوں کا راستہ، مغضوب علیہم یہود ہیں، الضالین عیسائی ہیں، وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرا دیا اور علم سیکھنے سے ہی اپنے آپ کو دور رکھا۔ عیسائیوں کو کیوں ضالین کہا گیا؟ یہ کیوں گمراہ ہیں؟ پڑھنے کے باوجود انہوں نے عمل کرنا پسند نہیں کیا۔ اس لیے ہم راستہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انبیاء اور شہداء اور صالحین اور صدیقین کا، جن کو علم سے محبت تھی، جن کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذوق اور شوق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حکم آ گیا کہ جب تم وللضالین امام کہتا ہے تو تم آمین کہا کرو، اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اور اسی لیے ساتھ اللہ کے رسول نے فرما دیا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین۔ یہودیوں کو سب سے زیادہ اگر حسد ہوتا ہے تو کس بات پہ ہوتا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو، جب تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ اس میرے بھائی کو سلامت رکھ، اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس کو برکتوں سے نواز۔ یہودی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کو خیر مل جائے، اس پہ رحمت کا نزول ہو، اس پہ برکتوں کا نزول ہو۔ اس لیے سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ حسد یہودی کو اس وقت ہوتا ہے
جب تم آپس میں سلام کہتے ہو اور جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یا اکیلے نماز پڑھتے ہو تو لضالین کے بعد آمین کہتے ہو۔ اللہ رب العزت کے اس پیارے پیغام کی روشنی میں ہمیں آمین کا التزام اسی طرح ہی کرنا چاہیے جس طرح صحابہ کرام کا تھا، حتیٰ کہ روایت کے الفاظ ہیں حتیٰ ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ، صحابہ کرام بلند آواز سے آمین کہتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گونج اٹھتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آتا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اے اللہ میں تجھے رب مان کے راضی اور تیرے بھیجے ہوئے دین کو اپنی زندگی کا دستور مان کے راضی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال کا سچا پیغمبر مان کے راضی۔ یہ تین جملے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں کے مالک انسان کو بنا دیتے ہیں۔ سب سے پہلی رحمت جو نازل ہوتی ہے کہ جس طرح یہ راضی ہے اللہ ذوالجلال صبح اور شام تین مرتبہ پڑھنے والے کے لیے اپنے پیغمبر کی سفارش کو اور شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اور اس سے خوبصورت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ اگر دنیا میں کوئی یہ الفاظ بول کے یہ بھی کہہ دے وَبِالْقُرْآنِ حَكَمًا، میں قرآن کو اپنا حاکم مانتا ہوں، اور صرف حاکم ہی نہیں میں قرآن کو اپنا عادل بھی مانتا ہوں، تو اللہ دنیا کے اندر اگر آپ پہ کوئی ظلم کرنا چاہتا ہے تو اس کے ظلم سے محفوظ فرمانے۔ اور آپ نے فرمایا لَآخُذَنَّهُ بِيَدِي، میں اپنے ہاتھ سے اس انسان کا ہاتھ پکڑوں گا اور اسے خود جنت میں داخل کروں گا۔ جس طرح یہ کہنے والا اللہ سے راضی ہے، اللہ ذوالجلال نے یہ حق لکھ دیا ہے کہ اللہ بھی اسے راضی کرے گا۔ تو میرے بھائی، یہ بہت بڑا خزانہ ہے، اس کو کبھی اپنے آپ سے دور نہ کیجیے۔